ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان مختلف قسم کے گھمبیر چیلنجز میں گھرا ہوا ہے۔ صرف معاملہ سیلاب کا ہی نہیں ہے، اس ملک کو آپ نے ایسی معیشت جو سیلاب سے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے چلانا کیسے ہے۔ دوسری طرف ہندوستان اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ حالات دیکھیں تو آپ کو سیاسی طور پر بڑی بڑی دراڑیں نظر آتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو اب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہ انہوں نے شہزوں میں جانا ہے۔ اب ان کی طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تو موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی قیادت کے اندر بھی آپ کو مختلف قسم کے نظریات نظر آئیں گے۔ ان تمام معاملات کا احاطہ آج پروگرام کے اندر ہم کریں گے۔ ہمارے پاس رانا ثناء اللہ موجود ہیں جو مسلم لیگ کے سینٹرل لیڈر ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ سینیٹر کا ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اسی پروگرام میں ہم بہت بڑے چیلنج جو پاکستان کو سیلابوں کی صورت میں جس کا سامنا ہے اس کا بھی احاطہ کریں گے۔ اب یہ ریلے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، دریا نہیں ہے یہ سمندر ہے، ساؤتھ پنجاب میں سے نکلتے ہوئے سندھ کی طرف رواں دواں ہے۔ وہاں پر جو ڈسٹرکشن ہے، پنجاب کی اسیسمنٹس کا عمل جاری ہے۔ IMF کہتا ہے کہ اگر آپ نے اہداف پورے نہیں کیے تو اگلی قسط ریلیز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بہت تباہی ہوئی ہے، تباہی کی اسیسمنٹ اگلے 15 دن میں ہونا ابھی باقی ہے۔ سندھ کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر تنقید زیادہ ہو رہی ہے اور ہماری تعریف نہیں ہو رہی کہ ہم نے کس انداز سے ابھی تک سیلاب کے معاملے کو سنبھالا ہے۔ کیا پاکستان کو نئے ڈیمز کی ضرورت ہے؟ کیا جو نہری منصوبہ احتجاج کی وجہ سے مؤخر کرنا پڑا اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے؟ مرکز کہتا ہے کہ آپ ہم سے مدد مانگتے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو NFC ایوارڈ کو بھی آپ نے ری ڈرا کرنا ہے۔ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ سیلاب کے پیش نظر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ ملک کو 4 صوبوں جمع 2 اکائیوں کے ساتھ نہیں چلا سکتے، زیادہ صوبے ہم نے بنانے ہیں۔ ان تمام معاملات کے اوپر فوکس کریں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ موجود ہوں گے سید مراد علی شاہ، ان سے بات کرنے سے پہلے ہم اپنے رپورٹر سے بھی بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ سندھ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ سے بات چیت کریں گے کہ وہ اس تمام ایشو کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بڑے معاملات سے۔ رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور، نون لیگ کے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ یہ ویسے 9 مئی کا آپ کو فائدہ تو ہوا ہے، وہ سیٹ خالی ہوئی تو آپ سینیٹر بن گئے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ مجھے نقصان کا ہی پتہ جو سیاسی طور پر آپ کو ہوا ہے، لیکن فائدہ تو ہوا۔ بہرحال اس میں اب 2 سال 9 مئی ایک واقعہ تو ہوا ہے نا، اور اس کے ذمہ داران بھی ہیں، کسی جو ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ۔ اب 2 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی فیصلے نہیں ہو رہے، اب فیصلے تو ہونے ہیں نا۔ اب وہ فیصلے ہوئے ہیں اور سیٹیں خالی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہوا ہے تو یہ پروسیس آف لا ہے، تو اس کے مطابق یہ آپ کی چوائس تھی، آپ نے خود سینیٹر بننا کسی کو بینیفٹ ہوا یا کسی کو نقصان ہوا، آپ لا نے تو اپنا کورس لینا ہی تھا۔ آپ کی اپنی پریفرنس تھی؟ پریفرنس سے مراد یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ تو ایوارڈ پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اپنی ترجیح بھی تو ہوتی ہے، تو زبردستی تو نہیں بنایا؟ نہیں تو زبردستی ٹکٹ لیا۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ میاں صاحب کا یہ فیصلہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس میں جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس فائل کریں۔ تو اچھا، سینیٹر بننے سے پہلے، سینیٹر بننے کے بعد حالات تو پاکستان کے وہی ہیں، وہی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہی لڑائی ہے، وہی دہشت گردی ہے۔ میں جولائی کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، 74% جمپ ہے دہشت گردی کے اندر۔ بنو جیسے اندوناک واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اڈیالہ کے سامنے لگا رہے ہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ سسٹم چل بھی رہا ہے لیکن رانا صاحب کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ چینج سے مراد ایک آدمی جو ہے وہ جب سیاست کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ ہٹ درمی پہ اور ایک یعنی ضد پہ جو ہے وہ اگر معاملات کو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن تو پارٹی ساری کر رہی ہے نا، علیم گنڈا یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہا جی مثلا یہ جو بیان دیا انہوں نے جی کہ
ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو پالیسی بنانی چاہیے، تو افغانستان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں تمہاری جگہ نہیں بنتی، تو تم نے آپریشن کر کے کیا کر لیا، میں جیل توڑ کے چلا، مطلب یہ تو آپ عمران خان تو نہیں کہہ رہے نا اس کو۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یا پی ٹی آئی اگر کے پی کے میں برسر اقتدار ہے تو اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت، اسی لا کے تحت برسر اقتدار ہے نا جو گورن کر رہا ہے اس وقت، تو اس کے تحت ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ خود بات کریں، یا صوبائی حکومت یا چیف منسٹر کو اس بات کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ضد ہے، یہ جو سر پھرا پانا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اب یہ ہر طرف پھیل گیا ہے۔ نہیں، یہ کسی طرف بھی نہیں پھیلا، یہ پھیلا ہوا ہے، بلکہ ہر دن جو ہے یہ محدود ہو رہا ہے۔ یہ ذرا مجھے سمجھائیں کس طرح محدود ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو یعنی اس سے پہلے 2021 میں یہ انہی کی پالیسی تھی، اس وقت یہ خود برسر اقتدار تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں گے، ان کو یہاں پہ آنے دینا چاہیے، ان کو وہ جو ہے وہ ہتھیار اپنے رکھ دیں گے اور وہ جو آگے سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ بن جائے گی۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے ان کو یہ لے کے آئے، تو کیا انہوں نے ہتھیار رکھے؟ اس حکومت یا اس وقت کے جو پرائم منسٹر بالکل حصہ دار تھے، لیکن بلکہ حصہ دار نہیں تھے، اس بات کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور آپ یہ پبلک فیس تھے نا ان کے، لیکن اصل میں تو پیچھے آپ کو پتہ ہے نا کون لوگ تھے؟ نہیں، اصل میں بھی یہی تھے، اصل میں طالبان نہیں، سن لیں، نہیں آپ نے خود بتایا کہ ان کیمرہ بریفنگ بھی تھی، آپ کو کس نے دی تھی؟ نہیں، طالبان کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کو ایسے ہی تو طالبان خان نہیں کہا جا رہا تھا، یہ تو شروع سے ان کی حمایت کر رہے تھے۔ ان کا بھی اس میں جو ہے وہ ارادہ، یا ان کا جب انہوں نے پارلیمنٹ کو آ کے بریف کیا تو وہ بھی اس خیال کے جو ہے وہ حامی تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے آ کے ہتھیار رکھنے اور ایک یعنی لا ابائڈنگ سٹیزن بننے کی بجائے انہوں نے آ کے جو شروع کیا ہے، اور جس طرح سے عام آدمی اور فورسز کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے یہ ان کا جو موقف ہے یہ پھیلے گا یا محدود ہوگا؟ نہیں، یہ پھیلے گا اس طرح۔ میں پھیلنے سے مراد یہ نہیں کہ مقبول ہو رہا ہے، میں پھیلنے سے مراد یہ کہ فساد پھیل رہا ہے۔ دیکھیں وہ تو 5 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں 2025 کے اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت عمران خان نہیں ہے، اس وقت ان کی حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ کو پتا ہے حکومت کیوں ٹکی ہوئی ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ یہ اچھے بچے بن کے چلتے رہیں گے تو حکومت قائم ہے، ورنہ حکومت اڑ جائے گی، یہ کنڈی صاحب کہتے ہیں۔ لیکن آپ اعداد و شمار دیکھیں نا تو اب تو حالات روزانہ اس قسم کے واقعات۔ نہیں تو یہ اعداد و شمار آپ ذرا پیچھے دیکھیں نا کہ 9، 10 میں، 11 میں، 12 میں، 13 میں کیا اعداد و شمار تھے، اس سے بھی جو ہے وہ اس وقت جگہ ان کے قبضے میں تھی، اب جگہ تو قبضے میں نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ ایسا بھی تو ہوا ہے نا کہ انہوں نے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی انہوں نے رٹ قائم کی۔ آج ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، آج روزانہ آپ کو جے یو آئی والے کہتے ہیں، آپ کے اپنے جماعت کے بندے، گورنر کہتا ہے میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے کسی ایک محلے کا، کسی ایک علاقے کا نام لیں کہ وہاں پہ وہ نو گو ایریا ہے یا وہاں پہ ان کی رٹ قائم ہے۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ وہ مجرمانہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھا کہ یہ سڑک ہے، وہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو روکا، لوگوں کو لوٹ مار۔ ڈاکو ناکہ جو ہے نا وہ تو فیصل آباد میں بھی لگ سکتا ہے، لاہور کے کسی ایریا میں بھی لگ سکتا ہے کہ جی کچھ 2-4 آدمی جو مجرم ہیں وہ آگے سڑک پہ کھڑے ہوئے، جو لوگ وہاں سے کوئی اپنے کام سے، کوئی مل سے، کوئی فیکٹری سے مزدوری کر کے آ رہا ہے، اس کو روکا، اس کو روک کے اس کی تلاشی لی، 100-200 جو ہے وہ اسے نکال لیا، اس کو ہاتھ باندھ کے یا اس کو باندھ کے ایک سائڈ پہ بٹھا دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مجرمانہ ایکٹ جو ہے وہ تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے انڈیویجول ایکٹ تو جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں کہ جی اب 100 میل سڑک ہے، دونوں اطراف کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا کسی قسم کا جو ہے وہ سیکورٹی ارینجمنٹ بھی اتنے لمبے ایریا میں نہیں ہو سکتا۔ آپ وہاں پہ جی آگے کسی پہاڑ سے اتنے کھڑے ہو گئے، بس آئی روک کے لوگوں کو تارا شناختی کر چیک کیے، 10 بندوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اس قسم کے ایکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ان دہشت گردوں کی کسی جگہ پہ رٹ ہے یا دہشت گردوں نے وہاں پہ کوئی اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ اس طرح سے قائم کیا ہے کہ اس علاقے میں جو ہے وہ انہوں نے نو گو ایریا بنایا ہوا، کسی جگہ بھی نہیں ہے. یہ مجرمانہ ایکٹ ہے، یہ وہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں. اس کے متعلق جو پالیسی بننے جا رہی ہے وہ یہاں پہ بھی ان کا پورا بندوبست ہوگا، اور وہاں جہاں سے وہ آ رہے ہیں اب ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے راہ ہے، ان کے پیچھے ہندوستان ہے، ان کے پیچھے ان کی فنڈنگ ہے، اور جو افغان حکومت ہے اس نے وہاں پہ ان کو سیف ہیونز دیے ہوئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حمایت کر کے جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں سیاسی معاملے پہ آپ نے کہا کہ پالیسی بننے جا رہی ہے، تو اس سے کتنی مختلف ہوگی جو اس وقت ہے؟ ابھی بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر جہاں سے سورس ہے اس کو ہم نے ہٹ بھی کیا، افغانستان کو ہم نے وارن بھی کر دیا، ہم نے بارڈر کو اس کے اوپر فینسنگ بھی کر لی. ہم نے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر اب مختلف ہوگی پرائم منسٹر کی یہ جو 2 دن پہلے کی جو سپیچ ہے وہ جو ہو رہا ہے اس کو اور بہتر انداز میں بھی کیے جانے کی گنجائش ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ جو اس کے ہونے یا کروانے میں مددگار ہیں ان کا انہوں نے بھی اس دن غالباً شاید نام لیا، لیکن نام لیے بغیر یہ بات واضح ہے کہ اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ یا اس کام سے باز آئیں تو یا پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. ایک سیف ہیون ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ فنڈنگ ہے، جہاں پہ ٹریننگ ہے، جہاں پہ تیاری ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آگے ایفیکٹ جو ہے وہ یہاں ودن پاکستان یا ودن کے پی کے ایریا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس جگہ کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے یہ ساری جو یعنی وہاں پہ جو آپریشنل تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ ہر چیز مہیا کی جا رہی ہے، کارخانہ شیطانی جو ہے وہاں پہ اس کو بند کیا جا سکتا ہے، بیچ میں یا اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے بیچ میں اس بارڈر کے اس جگہ سے جہاں سے یہ. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس عناصر کی بھی آپ نشاندہی کریں جو اس کارخانہ شیطانی کو ختم کرنے کے جو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپریشن نہ کیا جائے. رانا صاحب بیچ میں اب آپ کے پاس ایک حکومت بھی موجود ہے نا، کے پی کی حکومت، اس کا کیا کریں گے آپ؟ انہی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ موجود رہے؟ اگر یہ حکومت اس کارخانہ شیطانی کو جاری رکھنے، ہمارے جوانوں کو شہید کروانے اور ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ یرغمال بنوانے، اغوا کروانے میں مددگار ثابت ہوگی اور اس شیطانی کارخانے کو بند کرنے کی راہ میں حائل ہوگی، تو پھر یہ خود بھی جو ہے وہ جاتی رہے گی. فساد بڑھ جائے گا، اس حد تک لڑائی بڑھ جائے گی نا، سیاسی لڑائی بڑھ جائے گی. نہیں، لڑائی تو یہ بڑھا رہے ہیں. جب یہ شیطانی کارخانہ بند ہوگا تو لڑائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کم ہوگی. نہیں، ان کے ساتھ پھر آپ کے سنگ پھنس جائیں گے نا. نہیں، ان کی حکومت جائے گی، پھر ڈیزالو ہوگی اسمبلی، پھر اور وہ اوپر سے وہ کامن ویلتھ والے رپورٹ جاری کر رہے ہیں. نہیں تو پھر کیا یہ پھر اس شیطانی کارخانے کو پھر جاری رہنے دیں؟ نہیں، میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کے نتائج نکلیں گے تو آپ کی حکومت جو ہے وہ یہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہے سیاسی طور پہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کے خلاف جو انڈیا کا جو ایول ڈیزائن ہے، جس ڈیزائن کو راہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، اسے روکنے کے لیے تو پھر جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ تو پھر کوئی قیمت نہیں ہے. اب یہ فیصلہ اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے نا. بالکل صحیح. اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بارہا یہ بات ہر قیمت ادا کرنے کو پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے. یہ پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے، پاکستان سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، سب یہ بارہا کہہ چکے. اس مرتبہ کیا حتمیت ہے اس کے اندر؟ حتمی یہی ہے کہ اگر وہ جو شیطانی کارخانے ہیں وہاں پہ جو وہ سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کے لیے جہاں سے آگے یہ ساری کارروائی کرتے ہیں، اگر ان کو ڈیمالش کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو پھر بڑا جو ہے وہ ان کے لیے بڑا ٹائم لگے گا ان کو کہ دوبارہ وہ کوئی نئی اسٹریٹجی تیار کریں. یہ جو اس وقت جو صورتحال جس کا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی فگرز دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی. برابر ہو جائے گی. پاکستان کو چلانے کے لیے کوئکلی میں آپ سے دوسرے بات بھی کر لوں. صوبے بنانے ہیں، میں نے ابھی تفصیل دوبارہ سے جانی ہے، وہ کہتے ہیں 22 صوبے تو بننے ہیں، 21 یا 22 ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہے. نہیں، وہ فیصلہ ہے. نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. آپ کی حکومت میں کوئی فیصلہ نہیں؟ بالکل. میں آپ کو دیکھیں،
یہ فیصلہ کیسے ہونا ہے؟ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہونا ہے. یہ فیصلہ پہلے کیبنٹ اس کی اپروول دے گی, اس کے بعد اس صوبے کی اسمبلی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے اس کو جو ہے وہ ریزولوشن کے انداز میں جو ہے وہ پاس کرے گی. اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے گی. تو اس نے آخر کسی ایک جگہ سے شروع ہونا ہے نا, یا صوبائی اسمبلی سے شروع ہونا ہے یا پارلیمنٹ اور کیبنٹ سے شروع ہونا ہے. رانا صاحب کسی جگہ پہ کوئی شروعات نہیں ہے. مجھے تو ساری انڈیکیشن ہے کہ صوبے بنانے. آپ کو پھر انڈیکیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلے پھر اگر انڈیکیشن آپ مجھے بتائیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ صوبے بنانے کی تجویز بڑی سنجیدہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں. مثال کے طور پہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریسی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ایک وقت میں, اور کہا گیا کہ نہیں جناب یہ تو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور یہ علیحدہ کریں, یہ ایگزیکٹو علیحدہ کریں, جوڈیشری علیحدہ کریں, ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی جو پھر مشکلات سامنے آئی ہیں وہ آج تک ان کا کوئی متبادل سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکا. اچھا, اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی جو ایگزیکٹو سروسز ہیں, ایڈمنسٹریشن سروسز ہیں, ان کا جو ہے یہ جس طرح سے یہ سو موٹو نوٹس تھا. اب یہ سو موٹو نوٹس نے جو ہے وہ ہر شے پیرالائز کی ہوئی تھی. اچھا, اسی طرح سے یہ جو اپنا جو ہے وہ سٹے ہوتا ہے, ایک آدمی کا تبادلہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا جو ہے وہ سٹے ہو جاتا ہے, اور وہ اگر کوئی سسپینڈ ہوتا ہے یا کوئی ڈسمس فرام سروس ہوتا ہے, اپنی ایک انکوائری ایک پروسیس کے بعد اس کے بعد اگلے دن ہی وہ سٹے لے کے یا بحال ہو کے وہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے 4 مثالیں دی ہیں, میں تو آ گیا ہوں, اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے 4 تجربوں کی مثالیں دی ہیں, چاروں نیگیٹو ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبے والی بھی نیگیٹو ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریسی کے ختم ہونے سے پہلے بھی بحث ہو رہی تھی, اس کے بعد پھر ختم ہو گئی, اس کے نتیجے میں بعد میں بھی یہ بحث ہوتی رہی ہے پچھلے 10 سال 15 سال سے. آپ کی ذاتی رائے میں بننی چاہیے صوبے کا, آپ کی ذاتی رائے کیا؟ لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہو کے کوئی چیز جو ہے وہ اس جگہ نہیں پہنچی جہاں پہ اس کی اپروول ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہونا ہے. چلیں, ہم نے آپ کا یہ کوٹ جو ہے نوٹ کر لیا رانا صاحب, تو آپ تو پروگرام میں آتے رہے. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صوبے جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ ایک بڑا فیصلہ اصولی طور پہ ہو چکا ہے, وہ اس کے بعد امپلیمنٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن علیحدہ بات ہے. مجھے اس پہ تھوڑی سی حیرانی ہے. میرا تو خیال تھا اصولی طور پہ اس فیصلے سے پہلے جو NFC ایوارڈ ہے اس کا بھی ہے, اس کا فیصلہ اس کا بھی ہے, نیرو کا بھی ہے, ڈیمز کا بھی ہے. ہاں تو بالکل ٹھیک ہے. یہ ان سب کے اوپر ایک ڈیبیٹ, ایک ڈسکشن, اور ایک مثال کے طور پہ اب کینالز ہیں, کینالز کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے, پہلے بھی ہو رہی تھی, اس کے بعد یہ احتجاج وغیرہ شروع ہو گئے کہ بھئی ایک ایسا جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہو, جس میں انتہائی قابل ترین جو ہے وہ لوگ ہوں, اور وہ بیٹھ کے اس کا ایک ایسا حل تجویز کریں جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو, جس کے اوپر جانبداری کا الزام نہ ہو. تو اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس سے یہ کہا جائے کہ یہ صبح جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے, یا صبح نہریں نکالی جا رہی ہیں جس طرح سے اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. لیکن فیصلہ ہو گیا تھا, وہ احتجاج نے وہ پروجیکٹ روکا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. وہ اعتراض نہ ہوتا نا تو پھر فیصلہ کیا ہوا جو رک گیا؟ تو وہ وقتی نظریہ ہے, اشد وقتی ضرورت کے تحت اس کو مؤخر کیا گیا ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ اسی طرح سے جو آپ کا جو ہے نا وہ نظریہ جو آپ کا فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا, نہیں, وہ فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, اور کنسنسس کے ساتھ فیڈریشن سے زیادہ اہمیت, پاکستان سے زیادہ اہمیت نہ کسی کینال کی ہے, نہ کسی ڈیم کی ہے, نہ صوبوں کی تقسیم کی ہے. یہ چیزیں کنسنسس سے ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی کنسنسس سے ہی کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. سندھ کے چیف منسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। गंभीर मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल से निकाल कर आपको हम अब सिंध लिए चलते हैं, जहां पर सिंध के वज़ीर आला ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सैयद मुराद अली शाह। उनसे बात करने से पहले हम आपको आगाही देना चाहेंगे कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त सिंध के अंदर हमारी रिपोर्टर्स की असेसमेंट में जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, सैलाबी सूरत-ए-हाल क्या है, तैयारियाँ किस किस्म की हैं, और जो पानी आ रहा है पंजाब से उसको निपटने के लिए जो इंतजामात हैं उनकी असेसमेंट वो क्या कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त सखर बैराज पर मौजूद हूँ और सखर बैराज पर गुड्डू बैराज से आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले सखर पहुँच गए हैं और सखर पर जो पानी की आमद है 5,71,000 क्यूसिक है, जबकि गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी हुई है, वहाँ इस वक्त पानी की आमद 6,05,000 क्यूसिक है। अगर हम इंतजामात की बात करें तो सिंध हुकूमत ने जिस तरह पंजाब में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे थे, तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने पहले ही जो है उन्होंने कहा था कि हमने इंतजाम जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे के किए थे, क्योंकि हमें जो सिंध हुकूमत को बताया जा रहा है कि NDMA ने कहा कि यहाँ सखर बैराज पर जो है 13 लाख क्यूसिक के रेले भी आ सकते हैं, 11 लाख के क्यूसिक के भी रेले आ सकते हैं। तो उसी तरह जो है सिंध हुकूमत ने इंतजाम किए थे। उनका कहना था कि अगर 11 से 12 लाख का रेला यहाँ आता है तो 16 लाख लोग जो है मुतासिर होंगे। ताम इन्होंने जो सखर की हम अगर बात करें तो सखर में जो है 155 फ्लड रिलीफ कैंप जो है कायम किए गए थे। सखर में 44 किए हैं, बाकी जो पन्नो अकीला या दीगर जो तालुके हैं वहाँ पे कैंप कायम किए गए। ताहम कच्चे के इलाके से जो है बताया जा रहा है, कमिश्नर ने बताया कि 65,000 अफराद को जो है हमने तीनों जो अजला हैं, खैरपुर है, घोटकी है, सखर है, इन तीनों अजला में 65,000 अफराद को जो है हमने मुंतकिल किया है। इस मुंतकली में जो है 1122 नेवी और PDMA की जो है कश्तियाँ उन्होंने हिस्सा लिया है। तो वो जबकि जानवरों की बड़ी तादाद जो है जिनमें गाय भैंसें बकरियां जो हैं उनको भी जो है मुंतकिल किया गया है। हमने देखा कि 1122 जो है यहाँ पे कच्चे के इलाके में, हम कल भी वहाँ कच्चे के इलाके में गए तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, लोग जो हैं वहाँ तंग है, क्योंकि कच्चे का इलाका जो है जब 6 लाख पानी आता है तो वो कच्चे के लोग जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। तब हालांकि कच्चे के इलाके में हम नेवी वालों के साथ भी गए थे, उन्होंने इल्तिजा भी की थी कि भाई कच्चे का इलाका छोड़ दें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आने वाला है। ताहम उन्होंने कहा कि हमने 2010 का भी सैलाब देखा है, तो उस वक्त भी 12 लाख पानी में हम यहाँ मौजूद थे, तो हमने यहाँ मुंतकली नहीं की। अब तो हमारी जगहें जो हैं ऊँची हैं, तो कच्चे के लोग जो हैं वो मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं थे। अगर पानी 6 लाख से ज़्यादा आ जाता है, 9 लाख तक आता है, तो कच्चे का जो ज़्यादा इलाका है वो मुतासिर होता है, कच्चे के लोग जो हैं फिर वो पक्के की तरफ मुंतकिल होते हैं। ताहम पानी जो है इस वक्त दरिया के अंदर है, पानी बाहर नहीं आया, इसीलिए जो हम अगर कहें कि सिंध के लोग जो हैं वो पुरअमन तौर पर जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर पानी दरिया से बाहर आ जाता तो सिंध का वही हाल होता जो 2010 में हुआ था। ताहम सिंध के जो दरिया सिंध का पानी है इस वक्त जो रवानी से गुजर रहा है और सखर बैराज के तमाम दरवाजे जो हैं इस वक्त खुले मोटरी बैराज की तरफ जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम वज़ीर आला सिंध से बात करते हैं। शाहज़ाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अभी रिपोर्टर्स के असेसमेंट्स ले रहा था, उसके अंदर उनके अपने अदाद शुमार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नंबर वाइज अभी सिंध के अंदर जो मुतासरा इलाके हैं वो क्या हैं आपकी नज़र में, और दूसरा ये कि साथ ही ये मैनेजेबल प्रॉब्लम का स्केल आपको अभी नज़र आ रहा है या नहीं? शुक्रिया तलत साहब आपका प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, हम जो पीक गुड्डू पे आनी थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुके हैं और अब पानी जो है वो रिसीड कर रहा है गुड्डू बैराज पे, और इसके बाद सखर पे पीक आएगी जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन आ गई है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा होती है तो होती है, लेकिन वो पीक सखर वाली भी आ गई है। इट विल टेक अबाउट 8 to 10 days फॉर द पीक टू कम टू कोटली बैराज। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6,35,000 क्यूसिक पानी सखर बैराज पे आया था, और हमारी जो एस्टिमेट्स थी वो तकरीबन यही थी, बट हमने तैयारी 7 से 9 लाख की हुई थी कि अगर 7 से 9 लाख क्यूसिक पानी आता है, बिकॉज हमें NDMA की तरफ से तो ये कहा गया था कि 800,000 to 1.1 मिलियन क्यूसिक्स आ सकता है। लेकिन हमारी जो अपनी एनालिसिस थी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा था लिटरली वही हुआ, एक्सेप्ट कि थोड़ा डिलेड पानी आया है। हम समझ रहे थे कि ये पीक तकरीबन 4-5 दिन पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई रिवर की फ्लो ऐसी हुई है कि वो थोड़ा लेट पानी आया है। परहैप्स जो समझ कर वो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता। आपने बताया कौन से इलाके, तो इस वक्त हम आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले 5.5 लाख क्यूसिक गुजार चुके थे सखर बैराज से। 5.5 लाख से अब वो 6,35,000 क्यूसिक हुआ है, तो पानी रेज हुआ होगा
about a foot from the last major water that came in. اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کوئی اتنی میس ایویکویشن بھی نہیں کرنی پڑی ہے. لوگ زیادہ تر خود ہی اپنی مرضی سے نکلے ہیں. ہم نے تیاری کی ہوئی تھی, وی ہیڈ ایوری ارینجمنٹ ان پلیس, اور جو فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں کہ کچے سے لوگ نکل کے جو ہمارے بہت سارے ہیلتھ کیمپس ہم نے لگائے تھے اس پہ کافی, کل بھی میں گیا تھا تو میں نے دیکھا ہیلتھ کیمپس میں لوگ آ رہے تھے. لائف سٹاک کیمپس میں جو ایک ہمیں اچھا وہ بات کہ لوگوں نے اپنے جانوروں کی ویکسینیشن کرائی ہے بیکاز وہ کچے سے نکال کے لائے تھے. ہمارے جو ریلیف کیمپس تھے سوائے 2 جگہ پہ اور جگہ پہ لوگ بھی نہیں آئے, اور 2 جگہ پہ بھی کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے, تو مینیجبل تھا. اور اللہ کرے کہ ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں جیسے پانی آگے جائے گا وی ول بی ایبل ٹو اللہ کی مرضی سے ہینڈل اٹ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے بھی صورتحال بتائی ہے وہ کافی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے خوش آئند ہے, اللہ کرے ایسا ہی ماحول رہے, لیکن جو پنجاب کا تجربہ رہا ہے, جو پانی پنجاب سے نکلا ہے وہ غیر معمولی تھا, اور ابھی ہم ایک اور بارش کے اسپیل کے اندر سے گزر رہے ہیں, اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے وسائل کافی ہیں ان معاملات سے نپٹنے کے لیے, یا آپ چاہیں گے کہ کوئی ایمرجنسی فنڈ کریٹ کیا جائے, وفاق کی طرف سے مدد آئے؟ اور میں بعد میں ذکر کروں گا کہ کیوں میں یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کی ذرا اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فائنینشیل نیڈس ٹو میٹ ود دا ڈیواسٹیشن وہ آپ اپنے وسائل سے کر لیں گے یا نہیں؟ دیکھیے, ایز فار ایز دس کرنٹ فلڈ از کنسرنڈ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی وفاق سے ضرورت نہیں پڑے گی, ایکسیپٹ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں اور سندھ کے بھی ایریاز میں جہاں پہ لوگوں کو نقصان فصلوں کا ہوا ہے, تو اور نہیں تو ایک ایگریکلچر ایمرجنسی جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے لگا دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت سندھ کو بھی ہدایت کی ہے, اور ایک ہم اپنا ایگریکلچر ریلیف پیکج بنا رہے ہیں جو کہ آلریڈی ہمارے بے نظیر ہاری کارڈ ہم بنائے ہم نے, اس میں ہاری رجسٹر کیے ہیں. اس کے تحت ہم پروبیبلی نیکسٹ ویک اس کو اعلان کریں گے. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اگلا جو ربی کا کراپ ہے, ویٹ کراپ ہے, اس وقت ویٹ کی ایک شارٹیج ہم شاید فیس کریں, اور اگر ہم نے پراپر سٹیپس نہیں لیے تو اگلے سال تو ڈیفینیٹلی شارٹیج ہوگی بہت زیادہ. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کچھ سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ وفاقی حکومت اور باقی صوبے بھی وہ ایگریکلچرسٹ کو, فارمرز کو ریلیف دیں, خاص طور پہ پنجاب میں جو ایک نقصان ہوا ہے ایگریکلچرسٹ کا ان دی فلڈز. اس کے علاوہ جو دوسری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اب فینومینا تقریباً ہر سال آ رہا ہے. اگلے سال کہہ رہے ہیں کہ مانسون بھی جلدی آئے گا اینڈ اٹ ول پروبلی بی مور سیویئر, تو وی نیڈ ٹو پریپیئر فار دیٹ. اور اس کے لیے ہم نے اپنی ایک تیاری کی ہے. ہم نے obviously جو 2022 کا فلڈ دیکھا تھا اس کے بعد بہت ساری انٹرونشنز کی تھیں جس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے, اور ہمارے پلان میں اور بہت ساری دریا کا پانی سیفلی گزر سکے. اچھا, اگر اس میں چاہوں گا کہ آئی ایم شیور یہ اگلا جو سوال ہے اس کے اوپر ہم بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ جو اپ اسٹریم ڈیمز ہیں ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک خاص نقطہ نظر ہے, ان کی اپنی سینسٹیوٹی ہے, لیکن آپ نے بھی خود فرمایا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے. اگلے مونسون کی فورکاسٹ تو آلریڈی اویلیبل ہے, لیکن بعض سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار رہیں, اگلے 5-10 سال یہی ہونا ہے. تو اپ اسٹریم جو ڈیمز ہیں اور یہ جو نہروں کے پروجیکٹ ہیں جن میں سے ایک بنایا پھر مؤخر بھی کرنا پڑا, بڑا ہنگامہ ہوا آپ کے صوبے میں, اس کے بارے میں آپ کا ویو اب چینج ہوا ہے نہیں ہوا, کنسیڈرنگ کہ یہ کتنا پانی آیا؟ دیکھیں طلعت صاحب, سب سے پہلے تو صرف اس فلڈ کی وجہ سے تو ہم نہیں کہہ رہے تھے, وی نیو دی ایشوز. ابھی تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ کلائمیٹ چینج ہے, ہم تو بہت سالوں سے بات کر رہے ہیں. 2022 میں ہم نے ورسٹ فلڈ افیکٹ کیے. میں اس میں صرف جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پرنسپل ڈیفائن کیا ہے کہ ہم ہر پولیٹیکلی اور ٹیکنیکلی نان کنٹروورشل پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر پروجیکٹ پہ نہ کر دیتے.
جو پولیٹیکلی اینڈ ٹیکنیکلی فیزیبل پروجیکٹس ہیں, کنٹروورشل پروجیکٹس نہیں ہیں, ان کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن مراد صاحب قطع کلام یہ پروجیکٹ تو پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نان کنٹروورشل ہو, وہ تو کنٹروورسی. آئی تھنک دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں طلعت صاحب, خاص طور پہ واٹر پروجیکٹس اسٹارٹ وتھ دی پولیٹیکل ول, then you look at the technical details and then you end with political acceptability of the project. So this cycle has to be completed, اور دنیا میں پروجیکٹس بنے ہیں جو ان سائیکل کو کرتے ہوئے بنے. اگر آپ کا ویل تھاٹ آف نہیں ہوگا اور جو پروجیکٹ پہ جو نقصان کسی کو, اگین اگر پورے ملک کو بھی فائدہ ہو نا تو اس میں بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو پروجیکٹ ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس پہ ضرور ہمیں اعتراض. تو آپ کے پاس لسٹ ہے ان پروجیکٹس کی, میٹرکس کی, جو آپ کے خیال میں قابل اعتراض ہے, اور ان پروجیکٹس ہم رن آف دا ریور پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ پاور پروڈکشن کی بالکل ہمیں کرنے چاہیے جہاں پہ کہیں میجر اسٹوریج نہیں ہو تاکہ ڈاؤن اسٹریم کسی کو پرابلم نہ ہو. ہمارے پاس فلڈ پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی ہے, ایک آئی ایم ناٹ اپڈیٹڈ اباؤٹ اٹ, لیکن یہ کوئی 10-15 سال پہلے جب یہ معاملہ چلتا رہا ہے نا ڈیمس کے بارے میں چلتا رہا ہے, تو ہم نے اسٹڈی کی تھی. تو ایک کتزرا ڈیم ہے جس میں آپ 25-30 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کر سکتے ہیں, اور وہ 25-30 ملین ایکڑ فٹ اگر پانی آپ سٹور کریں تو پھر آپ ایک اوارڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک کنونشنل ڈیم نہیں, کیری اوور ڈیم ہے جس میں آپ کسی ایک سال سرپلس پانی اکٹھا کریں اور وہ اگلے 3-4 سال آپ کو کام آئے. ادر جو کنونشنل ڈیمز ہے نا, اس میں ہمارا اعتراض کہہ لیں یا کنسرن کہہ لیں, وہ یہی ہے کہ ڈاؤن اسٹریم جو آبادگار ہیں, جو فارمرز ہیں یا جو رہنے والے لوگ ہیں, ان کا پانی کم ہو جائے گا. اگر آپ اس سال کو دیکھ لیں, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا, بٹ آئی بلیو جب بائی دا ٹائم دس خریف سیزن اینڈز تو ہم 22-23 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹری گیا ہوگا. اگر یہ آپ نے 10 ملین ایکڑ فٹ کم از کم تو ویسے ہی ڈالنا ہے, اگر اس میں آپ 3-4 ملین ایکڑ فٹ کا ایک ڈیم بھی بنا لیتے, اسٹل یو وڈ ہیو فلڈنگ. the dams don't stop flooding. ان فیکٹ اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ کی فلنگ کرائٹیریا ایسی ہے اور آپ نے ڈیم بھر دیے ہے اور برساتیں زیادہ ہو گئی ہیں, اور آپ کو ڈیم کو, اس لیے کہ ڈیم کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اس کو بچانے کے لیے اگر آپ نے اسپل ویز کھول کر پانی تیزی سے نکالنا پڑا جو اس دفعے بھارت میں کیا, تو وہ تو فلڈ کریٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھنی پڑیں گی. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ نان کنٹروورشل بوتھ ٹیکنیکلی اینڈ پولیٹیکلی پروجیکٹس ہیں, وہ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل ہے. I have to leave it there. سندھ سید مراد علی شام سے بات کر رہے تھے, ان کا بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.